بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ بھی ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ الحمدللہ، ابھی تک آپ نے کافی سارے اولیاء اکرام کی سٹوری ہم نے ہمارے چینل پہ لائف چینجنگ 786 پہ ڈالی، آپ نے سنی بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج ماشاءاللہ مکمل تذکرۃ الاولیاء نام کی کتاب آپ نے نام سنا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اس میں سے ہم آپ کو بزرگان دین کے سٹوری سنانے کی کوشش کریں گے، ہمارے بھی علم میں اضافہ ہوگا، آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو اس کے مصنف ہیں انشاءاللہ ان کے تعلق سے ہم کچھ سنتے ہیں۔ تذکرہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی پیدائش ہجری سن کے اعتبار سے 513 میں نساپور کے ایک مشہور تاجر حضرت ابراہیم کے ہاں پیدا ہوئے، مگر بچپن میں یتیم ہو گئے، یعنی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ نام و لقب: آپ کا اصل نام محمد ہے، مگر فرید الدین کے لقب اور عطر بیچنے کی وجہ سے شیخ عطار مشہور ہوئے۔ تعلیم و تربیت: ابتدائی تعلیم وطن میں حاصل کی، بعد میں دوسرے مقامات مقدسہ کی سیر و سیاحت یعنی سفر کرتے ہوئے کر کے علمی قابلیت میں اضافہ ترقی کیا۔ روزگار: آبائی پیشہ یعنی عطر فروشی، عطر بیچنا تھا، اور بعض روایت کے مطابق سلطان خوارزم کے خاص طبیب، حکیم، ڈاکٹر بھی تھے۔ مقام ولایت: ایک فقیر کی نظر عنایت اور نصیحت کے ذریعے دنیاوی کاروبار سے فارغ ہو کر حضرت رکن الدین عقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر توبہ کر کے حلقہ ولایت میں داخل ہوئے، اور خرقہ خلافت مقام ولایت حضرت مجید الدین بغدادی کے ذریعہ حاصل کیا۔ آپ کی تصانیف: آپ نے بحیثیت عالم و مفکر اور شاعر و مصنف تقریباً 40 کتابیں تصنیف فرمائیں، جو شریعت و طریقت، ادب و اخلاق اور حکمت و تصوف کے موضوعات پر مشتمل ہیں۔ آپ کی شہادت: چنگیزی حملوں کے دوران آپ کو مغل سپاہیوں نے گرفتار کر کے شہید کر ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے تعلق سے مزید سنتے ہیں جو بادشاہ۔ حمد و نعت کے بعد مصنف شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کتاب کے لکھنے کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ تذکرۃ الاولیاء جو آپ نے لکھی ہے اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اگر قرآن و حدیث کے بعد کسی کلام کو عظمت و فضیلت حاصل ہے تو وہ اولیاء اکرام کے کلام کو، کیونکہ ان کا کلام ظاہری تصنعوں کے پاک اور عشق الہی میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اور اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو علم لدنی سے سرفراز فرما کر وارث انبیاء بنا دیا ہے۔ اور چونکہ میرے احبہ دوستوں کو ان حضرات کے کلام کی جستجو تلاشی رہی، اور مجھے بھی بذات خود ان حضرات سے ایک قلبی لگاؤ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار افراد کو ولایت کے مرتبے پر فائز کر کے ان کے حالات و کرامات کو اس قدر فرما دیا کہ اگر کوئی شخص ہر ولی اللہ کے حالات کو تفصیل کے ساتھ فرداً ففرداً الگ الگ قلم بند کرنا لکھنا چاہے تو اس کے لیے ایک وسیع دفتر، بہت بڑی نوٹ بک کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اسی طوالت زیادتی سے بچتے ہوئے میں نے چند اولیاء اکرام کے حالات ہی کو قلم بند کیا ہے، لیکن جو حضرات تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہے وہ مقدمین اگلے بزرگوں کی بعض کتابوں مثلاً شرح القلوب، کشف الاسرار اور معرفت النفسر رب کے علاوہ بعض دوسری کتابوں کا مطالعہ بھی فرما سکتے ہیں آپ۔ اس کے علاوہ میں نے اختلاف روایت کے باوجود جو مختلف کتابوں میں اختلاف کے ساتھ بیان کی گئی ہے ان کو بھی اپنی معلومات کے مطابق تحقیق کے ساتھ قلم بند کر لیا ہے، لیکن چند وجہوں سے اس کی تشریح اس لیے نہیں کی ہے کہ میں اس بات کو نامناسب اور ادب کے خلاف تصور کرتا ہوں۔ سمجھتا ہوں کہ اپنے کلام کو بزرگوں کے کلام کے ساتھ خلط ملط کر دوں، ملا دوں۔ اس کے علاوہ صرف وہم کو دور کرنے کے لیے کچھ جگہوں پر تھوڑی سی تشریح بھی کر دی ہے۔
اس کے علاوہ جو لوگ کسی خاص بزرگ کے احوال، کہیں ہوئی باتیں و حالات کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہے وہ متقدمین کتابوں سے سیرابی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں جو پچھلے بزرگوں نے لکھی ہیں یا آج بھی لکھ رہے ہیں ان کی کتابیں پڑھ کے اور مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اولیاء اکرام کی بہت سی قسمیں ہیں، ان میں بعض اہل معرفت، بعض اہل محبت، بعض اہل توحید، بعض تمام صفات سے متصف، بعض معمولی صفات کے حامل اور بعض بے صفت بھی گزرے ہیں۔ اور اگر میں ان سب کی تشریح کرنا چاہتا تو ضروری تھا کہ انبیاء و صحابہ اور اہل بیت کو بھی اس میں شامل کرتا، جس کی وجہ سے کتاب بجائے چھوٹی ہونے کے اور بڑی ہو جاتی۔ اس کے علاوہ جن برگزیدہ ہستیوں کے محاسن، خوبیاں قرآن و حدیث نے بیان کر دیے ہیں، ان پر قلم اٹھانا انسان کی طاقت سے باہر ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ عرض کر دینا بھی ضروری خیال کرتا ہوں کہ انبیاء و صحابہ اور اہل بیت کے حالات پر انشاءاللہ ایک علیحدہ کتاب تصنیف کر کے اپنے لیے دنیا میں ایک یادگار قائم کر دوں گا۔ اس کے بعد شیخ صاحب اس کتاب کے لکھنے کی وجہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میری تصنیف سے لوگ فائدے حاصل کر کے مجھے دعائے خیر سے یاد کرتے رہے، اور اس تصنیف کی کشائش پھیلاؤ کی وجہ سے میری قبر میں بھی فراخی اور کشادگی پیدا ہو سکے، جیسا کہ حضرت یحییٰ عمار رحمۃ اللہ تعالی کے پردہ فرمانے یعنی کہ انتقال کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھ کر ان سے پوچھا کہ وفات کے بعد آپ پر کیا بیتی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے یحییٰ، ہم تجھ سے بہت سخت جواب دہی کرتے، لیکن تو نے ایک محفل میں اس انداز میں ذکر کیا کہ ہمارا ایک دوست اس کو سن کر بہت محظوظ خوش ہوا، اس وجہ سے ہم نے تیری مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس وقت لوگوں نے حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اولیاء کرام کے حالات سننے کے بعد اس پر عمل پیرا نہ ہو تو صرف حالات سن لینے سے اس کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس میں بھی دو فائدے ہیں۔ اول تو یہ کہ اگر کسی بندے میں حقیقی طلب ہوگی تو اس کی طلب اور ہمت میں مزید اضافہ اور زیادتی ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مغرور گھمنڈی بندے کے غرور میں کمی پیدا ہوگی، اور اگر وہ بد باطن نہیں ہے تو بذات خود اولیاء اکرام کے حالات کا مطالعہ کرے گا، جیسا کہ شیخ محفوظ فرماتے ہیں کہ مخلوق کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، بلکہ خدا کو مردان خدا کی طرح بنا لو تاکہ تمہیں گزشتہ اولیاء اکرام کے مراتب کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جس وقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ مریدین کو مرشد پیر صحیح راستہ بتانے والے کے ذکر سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ مردان خدا کا ذکر یعنی کہ اللہ کے نیک بندے کا ذکر خدا کے لشکروں میں سے ایک ایسا لشکر ہے جس کے ذریعے مریدین کو اعانت یعنی مدد اور شکستہ قلوب کمزور دل کو استحقاق یعنی مضبوطی حاصل ہو جاتی ہے، جیسا کہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعنی کہ اے نبی، ہم گزشتہ رسولوں کے واقعات اس لیے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے قلب کو سکون حاصل ہو اور آپ کا قلب مضبوط ہو جائے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یعنی ذکر کرنے والوں کو ذکر کے وقت خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، یعنی کہ جو بندے ذکر کرنے والے ہوتے ہیں ان پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس میں سب ذکر کرنے والے شامل ہیں۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ اس پر آسیب، فتنوں اور فسادوں بھرے دور زمانے میں لوگوں کے قلوب دل اولیاء اکرام کے فیوز سے بے پرواہ بہراور فائدہ حاصل کرنے والے ہو اور ان فیوز کے بدولت موت سے پہلے سعادت نیک بختی حاصل ہو جائے۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ میں نے قرآن و حدیث کے بعد چونکہ اولیاء اکرام کے کلام کو افضل اور قرآن و حدیث کے مطابق پایا، اس لیے میں نے اس کام کو بیڑا اٹھا لیا، اور گو میں اولیاء اکرام کا ہم رتبہ تو نہیں لیکن
شاید ان کی پاکیزہ ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی کوئی مرتبہ عطا فرما دے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ بھی انہی میں شامل ہو گیا۔ اور اس طرح کا ایک قول حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کا بھی ہے کہ دعویٰ کرنے والوں کو اس لیے افضلیت دو کہ وہ صاحب تحقیق ہوتے ہیں، اور اس لیے ان کے قدم چومو کہ اگر وہ با ہمت نہ ہوتے تو کبھی کسی دوسرے کے سامنے کسی چیز کا دعویٰ نہ کرتے۔ ساتویں وجہ یہ ہے کہ اولیاء اکرام کے اقوال، ارشادات، سنہری باتیں و حالات کو میں نے فارسی زبان میں قلم بند کرنا لکھنا اس لیے بھی ضروری خیال کیا کہ عوام آسانی سے سمجھ سکے، جس کا اب اردو ترجمہ گجراتی لپی میں حاضر ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کی تفہیم سمجھنے کے لیے عربی زبان کا جاننا بہت ضروری ہے، اور جو عربی زبان ہی نہ جانتا ہو وہ کس طرح بھی ان چیزوں سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ آٹھویں وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مسلمہ مانا ہوا، تسلیم کیا ہوا اصول قاعدہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی مرضی کے خلاف بات کہتا ہے تو وہ شخص قتل تک کر دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لہٰذا جب غلط اور طبیعت کے خلاف بات اس درجے تک اثر کر سکتی ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ سچی اور صحیح بات اس سے زیادہ اثر کرنے والی نہ ہو۔ اور اس کی مثال اس طرح سمجھ لیجئے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد الرحمن اسقحاف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اگر قرآن و حدیث کا پڑھنے والا اس کے مفہوم اور مطلب کو نہ سمجھتا ہو تو کیا اس پر اس پڑھنے والے کا اثر پڑے گا؟ آپ نے جواب دیا کہ ضرور اثر پڑے گا، اس لیے کہ جس طرح دوا کے اجزاء کا معلوم نہ ہونے کے باوجود پینے والے پر اثر پڑتا ہے، اسی طرح اس پر بھی اثر ہوگا، چنانچہ اس صحیح کام کا اثر مجھ پر بھی ہوگا۔ نویں وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کو لکھنے کی نویں وجہ یہ ہے کہ میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ اولیاء اکرام کے ذکر کے سوا نہ تو کسی کا ذکر سنوں اور نہ کروں، جیسا کہ ابو علی سینا رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ میری دو تمنائیں ہیں، اول یہ کہ نہ تو میں خدا کے سوا کسی کا ذکر سنوں اور نہ خدا کے دوستوں کے سوا کسی سے ملاقات کروں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میں پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں، اس لیے میری خواہش یہ ہے کہ یا تو لوگ میرے سامنے خدا ذکر کرتے رہے، کہ خدا کا ذکر کرتے رہے اور میں سنتا رہوں، یا پھر میں ذکر کروں اور لوگ سنتے رہے، اور اگر جنت میں خدا کا ذکر نہ ہو تو پھر ابو علی کو جنت کی بھی تمنا نہیں۔ اللہ اکبر۔ 10ویں وجہ یہ ہے کہ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی سے سوال کیا گیا کہ جس وقت دنیا میں اولیاء اکرام کا وجود نہیں رہے گا تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم لغویت کہ بری چیزوں اور خرافات سے دور رہ سکے؟ آپ نے جواب دیا کہ اولیاء اکرام کے حالات کو ایک جز حصہ روزانہ پڑھ لیا کرنا، اور اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ کتاب تصنیف کی ہے تاکہ غافل رہنے والے کے لیے شمع ہدایت ثابت ہو سکے۔ اس کتاب کو لکھنے کی 11ویں وجہ یہ ہے کہ مجھے بچپن ہی سے اولیاء اکرام سے ایک قلبی لگاؤ رہا ہے، اور انہی کے ذکر سے میرے قلب کو بشاشت خوشی حاصل ہوتی ہے، چنانچہ میں نے اپنے استعداد کہ علمی صلاحیت کے مطابق اولیاء اکرام کے حالات اس لیے قلم بند کر لیے ہیں کہ موجودہ دور میں بزرگان دین کے حالات مٹتے جا رہے ہیں اور اہل مکر ولایت کے دعوے دار بن بیٹھے ہیں، جیسا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی سے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں دنیا میں ایک فرد شخص بھی ایسا مل جائے جو تمہارے صرف ایک کلمے کی موافقت کر سکے تو اس کے دامن سے لپٹ جاؤ، کیونکہ اس سے تمہارے مقصد کی تکمیل حاصل ہونا پورا ہونا ہو سکتی ہے۔ اس کتاب کو لکھنے کی 12ویں وجہ یہ ہے کہ جب میں نے محسوس کر لیا کہ موجودہ دور میں اس درجہ بدکاری برے کام پھیلے ہوئی ہے کہ نیکوکاروں کی نیکی کرنے والوں کو سب نے بھلا دیا ہے، تو میں نے تذکرہ لکھنے کا اس کا نام ہی رکھ دیا تذکرۃ الاولیاء،
رکھ دیا تاکہ دنیا والے بزرگان دین کی یاد تازہ کرتے رہے اور ان کی اطاعت سے ہمیشہ کی سعادت مندی حاصل کرے۔ 13ویں وجہ یہ ہے کہ چند خصوصیات کی بنا پر قرآن و حدیث کے بعد اولیاء اکرام ہی کا کلام افضل ترین ہے۔ ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان بزرگوں کا کلام دنیا کی محبت کو دل سے نکال پھینکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ان کے کلام سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی رہتی ہے۔ تیسرے یہ کہ ان کے کلام کی برکت سے خدا کی دوستی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ چوتھا یہ کہ ان حضرات کے کلام سننے کے بعد زاد آخرت توشہ آخرت کا سامان جمع کرنے کا پکا ارادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انہی چند خصوصیات کی بنا پر اس تصنیف کو ضروری خیال کیا تاکہ یہ تصنیف کتاب کا لکھنا نہ مردوں کو مرد اور مردوں کو شعر اور شعروں کو فرد، حقیقی انسان اور فرد کو اہل درد بنا دے، لیکن درد کا اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس تصنیف کو شروع سے آخر تک غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیا جائے۔ ایک مرتبہ میں حضرت امام مجدد الدین خوارزمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھتا کیا ہوں کہ آپ گریہ و زاری رونے میں مشغول ہے، اور جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ امت محمدی میں جو لوگ انبیاء اکرام کے مانند گزر گئے تو بہت اچھے رہے، جیسا کہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہے، لیکن میں اس لیے گریہ و زاری کرتا ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ مجھے بھی انہی لوگوں میں یا ان کے دیکھنے والوں میں شامل کر دے، لیکن کیا خبر میری دعا قبول ہوئی یا نہیں۔ اس کتاب کو لکھنے کی 14ویں وجہ یعنی کہ 14ویں وجہ یہ ہے کہ شاید میری تصنیف کے صلے بدلے میں یہ اولیاء اکرام قیامت میں میری سفارش بن سکیں، اور جس طرح اصحاب کہف نے اپنے کتے کی رعایت کو ملحوظ رکھا، اسی طرح یہ بزرگان دین میری رعایت کو بھی ملحوظ رکھے، گو میرا درجہ اس سے بھی کم ہے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت جمال مصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پوری زندگی اسی تمنا میں دل کا خون پیتے اور دولت خرچ کرتے گزر گئی۔ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب مجھے ایک قبر کی جگہ مل جائے، اور جب جگہ مل گئی تو انتقال کے وقت یہ وصیت فرمائی کہ میری قبر پر یہ لکھ دینا، آپ کا کتا آپ کے در پر پڑا ہے۔ اسی روایت کے مطابق میری بھی یہی دعا ہے کہ یا اللہ، اصحاب کہف کا کتا چند ہی قدم ان کے ساتھ چلا تھا تو تو نے اس کو بھی اصحاب کہف میں شامل کر دیا، اسی طرح میں بھی تیرے دوستوں کو دوست رکھتا ہوں، اس لیے مجھے بھی انبیاء و اولیاء کے اخلاق میں روز محشر ان لوگوں کے سامنے شرمندگی سے بچا لینا، اور تیری وہ مخصوص توجہ جو ان اولیاء اکرام کے ساتھ وابستہ ہے اس سے بھی مجھے محروم نہ رکھنا، اور میری اس تصنیف کو اپنے سے دور کرنے کے بجائے اپنے قرب نزدیکی کا ذریعہ بنا دینا، اور بلا شبہ تو دعاؤں کو قبول فرمانے والا رب ہے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ناظرین ماشاءاللہ آپ نے حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیاری کتاب تذکرۃ الاولیاء کے تعلق سے سنا، جو آپ نے خود ہی اس کتاب کے تعلق سے فرمایا ہے۔ ابھی تک جو سنا حضرت نے جو فرمایا انشاءاللہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی کے تعلق سے ہم نے سنا، یہ انہی کی کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء، اور اب انشاءاللہ تعالی ہم اسی کتاب سے اولیاء اکرام کے کافی ساری سٹوری اور کافی سارے ان کے واقعات اور حالات سننے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے بس یہی عرض ہے کہ آپ ضرور اسے سنا کرے، میں بھی اسی نیت سے اسے ڈال رہا ہوں کہ اللہ پاک کے صدقے اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل اور اولیاء اکرام کے صدقے و طفیل ہمارے حالات کو درست فرما دے، اور ہمیشہ ہمیں
سیرت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے دوستوں کے گروہ میں کسی کونے میں جگہ عطا فرما دے، اور ہم سے راضی ہو جائے۔ بس اللہ کریم اپنے حبیب کے طفیل تمام امت مسلمہ پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اور ہمارے ملک ہند کی حفاظت فرمائے، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان انسان آباد مالک مولا سب کی حفاظت فرمائے، اور حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے و طفیل ہمیں اس کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھ کر تمام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔